السلام علیکم۔ یہ اس کا بیان میں نے سنا بھائی، اور اوپر لکھا ہوا ہے اس پوسٹ کے اوپر کہ کیا ہم میں غیرت ہے، اور آگے سوالیہ نشان۔ بالکل ان میں غیرت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بیان کر رہا ہے نا، میں اس مولوی کی بات کر رہا ہوں، یہ جماعت اسلامی کا ہے یا ڈاکٹر اسرار کا یہ امن والا ہے، اور اس کے پلیٹ فارم سے یہ بولتا ہے، اور اندازہ لگائیے جمہوریت کا جھنڈا بلند کر کے یہ دین نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی فریبکار ہو سکتا ہے؟ اور دنیاوی لحاظ سے اس کا سیاسی خون کھولتا ہے۔ اس کے اندر جو خون ہے نا، وہ سیاسی خون ہے، جمہوری خون ہے، وہ ایمانی خون ہے ہی نہیں ہے جو کھولے۔ ایمان کے تو یہ دشمن ہیں۔ مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے تھے برامام، یہ حلقہ 14 سے مجھے کامیاب کراؤ تو میں اس کے بعد یہ راولپنڈی سے سڑکیں لے کے آؤں گا اسلام آباد کی اتنی برامام تک، کہ جس طرح اسلام آباد کی چوڑی سڑکیں اس طرح تک کہ آسانی کے ساتھ یہ مشرق آ کے اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ بھائی تھے، ساتھی تھے، جنہوں نے کراچی میں پروفیسر غفور سے ایک دفعہ ملاقات کی، کیونکہ وہ کافی عرصہ بعد میں بھی زندہ رہا ہے۔ آج کل پتہ نہیں مر گیا یا زندہ ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے خیال میں فوت ہو گئے۔ تو ان سے جا کے کہا، جماعت اسلامی میں تھے آپ، نائب امیر کی حیثیت سے آپ چادر کیوں چڑھانے گئے؟ تو اس نے کہا میں بریلوی ہوں، میں تو چادر چڑھا سکتا ہوں، اور میرے مسلک کے اندر چادر چڑھانا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے ان کے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر مسلک کا آدمی ہماری جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے اور اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ ہے جماعت اسلامی۔ شاید ہی اس سے بڑی کوئی شیطانی جماعت اسلام کے نام سے پیدا ہوئی ہو۔ تبلیغی جماعت والے بھی شرک پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ جو فریبکار ہیں جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی، ان سے بڑا فریبکار دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ یقینی کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں، تم سے زیادہ آنسو بہاتا ہے یہ ذاکر، شیعوں کا ذاکر روتا ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، ایمان کے دشمن، اور اس کے بعد جذبات کے ساتھ رونا۔ یہ تمہارے اوپر اللہ کے عذاب ہیں کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ تمہارے اوپر ترس نہیں کھاتے ہیں، اللہ کا عذاب ہے، اور سب سے بڑے مجرم یہ ہیں۔ پھر مثال نوح علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ 950 سال وہ یہ الہکم الہ واحد کی دعوت دیتے رہے، صبح شام کی دعوت تھی، جمہوریت کی دعوت نہیں تھی، یا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا ان کا۔ الہکم الہ واحد، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو ان بے ایمانوں کا خون نہیں کھولتا ہے علی جویری کی قبر کو دیکھ کے، اور عرس اور میلے دیکھ کے اس کا خون نہیں کھولتا ہے، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو دیکھ کے اس کا خون نہیں کھولتا ہے، کیونکہ دماغوں کے اندر شرک ہے۔ بے ایمان کفر و شرک پھیلاتے ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے پھیلا کے مرا ہے، اس کی حمایت کر کے مرا ہے، صوفیوں کی حمایت کر کے مرا ہے اس کا بڑا ڈاکٹر اسرار، اور یہ بھی اسی کا چمچہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے اصل، توحید کی طرف آؤ، ایمان خالص کی طرف آؤ، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ بھیک مانگنے والا انداز نہیں ہوتا ہے، رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رونا بند کرو، ایمان عقیدے کی دعوت اٹھاؤ، توحید کی دعوت اٹھاؤ۔ یہ جو کفر و شرک، یہ جمہوریت کے ذریعے تم اسلام لانا چاہتے ہو، اور ان سے بھیک مانگ رہے ہو کہ سود کو ختم کرو، سود کو ختم کرو۔ سود، اور سود سے بڑا گناہ ہے شرک، چادریں چڑھانا، عرس کرنا، میلے کرنا، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے، یہ سود سے بڑا ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ سارے لگے ہوئے ہیں، سارے اسی کفر و شرک کے نظام کو تقویت دے رہے ہیں، چاہے خادم حسین رضوی اسی شرک کو تقویت دے کے مرا ہے، اور حافظ سعید بھی اسی کا ہے، اور یہ مدینہ ریاست بنائے گا عمران خان، کفر و شرک کے ذریعے مدینہ ریاست بن جائے گی جی۔ سارے فریبکار ہیں، فضل الرحمان ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہو، سارے کے سارے کسی کا خون شرک کے اوپر نہیں کھولتا، کسی بڑے لیول کا شرک کے اوپر کسی کا خون نہیں کھولتا، بلکہ شرک کو دیکھ ان کی گبرو جوانوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، چیف جسٹس کی گردن جھک جاتی ہے۔ آرمی چیف اس دن نعرے لگا رہا تھا، آسم یہ حافظ قرآن نعرہ حیدری لگا رہا تھا، اندازہ لگائیے یہ اسلام لائیں گے، یہ پاکستان کے محافظ ہوں گے، پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا، ان لیڈروں کا، یہ سیاسی لوگوں کا، مذہبی ٹھیکیداروں کا، فضل الرحمان اور اس کے باپ اور جتنے بھی گزرے ہیں سارے 9 ستاروں کی شکل میں کبھی آتے ہیں، کبھی متحدہ مجلس عمل کی شکل میں آتے ہیں، اور پی ڈی ایم کی شکل میں آگے سارا کھچڑی کفر و شرک کی کھچڑی میں چاہ کے یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔
تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ ہے جس کو سامنے پیش آنا چاہیے، قوم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے، بالکل اریاں دعوت ہو توحید کی، رد شرک ہو، اور ان کے اکابرین کا پوسٹ مارٹم کیا جائے جنہوں نے کفر شرک پھیلایا، کسی ایک کا چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر، اور کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، جب تک یہ انداز نہیں اختیار کیا کبھی خیر نہیں آ سکتی، کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جمائے رکھے۔